ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واحد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالمی مرکز شاذلیہ میں اس وقت حزب البحر کی زکوٰۃ جاری و ساری ہے، اور دنیا کے مختلف مقامات پہ بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم پہ کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ تو آج چونکہ ایک عظیم الشان شخصیت کی دعا کا ورد کیا جا رہا ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس عظیم شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، ان کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کروں۔ ویسے تو اس حوالے سے الحمدللہ ایک کتاب زیر تصنیف ہے، 14-15 ابواب پہ مشتمل ہے، جن میں آپ کے تمام احوال کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بیان کروں، اور 2 ابواب میں نے اپنے احباب کو دیے بھی الحمدللہ، کافی ان لوگوں نے پسند بھی کیا اور اللہ کا بڑا فضل بھی ہوا، بشارتیں بھی آئیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، تو یہ آیت طیبہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ایک تفسیر ہے۔ ایک تفسیر تو وہ ہے جو عام ظاہری تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سے کوئی آیت بھی منسوخ فرماتا ہے تو یا تو اس کے مثل آیت نازل فرما دیتا ہے، یا اس سے بہتر، اس سے افضل آیت نازل فرماتا ہے۔ آیت کا لفظی معنی ہے نشانی، اور اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ہم کسی نشانی کو جب مٹا دیتے ہیں تو پھر اس کے مثل یا اس سے بہتر نشانی لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت قطب الاقطاب غوث الاغواث معدن الاسرار زمزم الانوار سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ، جو کہ اپنے زمانے کے قطب الاقطاب تھے، وہ اس آیت کی ایک تفسیر اشاری بیان کرتے ہیں۔ تفسیر اشاری یعنی اس کی ایک باطنی تفسیر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے 7 بطون ہیں، ہر آیت کے 7 پوشیدہ معنی ہیں جو اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ولی ہے، کہ ہم جس اپنے ولی کو مٹاتے ہیں یعنی اس کو وفات دے دیتے ہیں، تو پھر اس سے بہتر ولی یا اس جیسا ولی لے آتے ہیں۔ اور یہ تفسیر بالکل نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے۔ وہ حدیث غوث و کتب ابدال جو میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس میں یہی ہے کہ ہر زمانے میں 360 کے قریب اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور ان میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بجائے دوسرے ولی کو وہاں پہ نافذ کر دیتا ہے۔ تو وہ آیت بالکل اس حدیث کے مطابق ہے کہ ما ننسخ من آیت، جب ہم کسی ولی کو مٹاتے ہیں تو اس جیسا یا اس سے بہتر ولی ہم پھر اس جگہ پر لے آتے ہیں۔ تو یہ ایک تفسیر میں نے عرض کی۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء آتے رہتے ہیں. اور سیدی شیخ حمد ابن عجیبہ اپنی تفسیر بحر المدین جو 10 جلدوں پر ہے، اور یہ شاذلی سلسلہ کے بڑے کبار اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں، 11ویں یا 12ویں صدی ہجری کے ہیں. تو اس میں ہر آیت کی تفسیر اشاری بھی ہے، صوفیانہ تفسیر جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے. تو ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ کسی ولی سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو ختم فرما دیتا ہے؟ فرمایا کہ اگر ولی ختم ہو جائیں تو یہ زمین ہی پوری ہلاک ہو جائے، اللہ اکبر. یہ کائنات پوری تباہ ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے گا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو بعض زمانوں میں پوشیدہ کر دیتا ہے، ختم نہیں فرماتا، پوشیدہ کر دیتا ہے. تو آج بھی وہ سارا کا سارا سسٹم جو دیوان اولیاء ہے، جو اولیاء تکوینیہ ہے، وہ سسٹم چل رہا ہے، وہ سارا کا سارا سسٹم کام کر رہا ہے. لیکن چونکہ اکثر لوگوں کے دلوں پر حجاب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، مادیت اور دنیا کی محبت کے پردے چھائے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ دیکھنے سے قاصر ہیں، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیے جاتے. وہ کہتے ہیں کہ دلہن کو ہر ایک کو نہیں دیکھتا، دلہن کی منہ دکھائی تو ہوتی ہے لیکن ہر ایک اس کو نہیں دیکھتا. تو اغیار سے ان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے دلہن کو. تو یہ عرائس اللہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو بھی یہی مقام عطا فرمایا. تو ہر ایک کے سامنے ان کو ظاہر نہیں فرماتا، جس پر چاہتا ہے ان کے لیے ظاہر کر دیتا ہے. تو اولیاء کا نظام چل رہا ہے. پھر اولیاء میں دیکھو 2 اقسام کے اولیاء ہیں جو قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس میں گونج آتی ہے. جو انہوں نے بیان فرمائے وہ یہ کہ 2 اقسام کے اولیاء. ایک اولیاء جو ہوتے ہیں وہ ابدال الرسل ہوتے ہیں، یعنی وہ رسولوں کے بدل ہوتے ہیں، رسولوں کے قائم مقام ہوتے ہیں. اور ایک اولیاء وہ ہوتے ہیں جنہیں ابدال الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی وہ انبیاء کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو یہ علماء تو ویسے ہی نبیوں کے قائم مقام ہے نا، حدیث شریف میں آیا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور یہ بھی آیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا باب بند ہو گیا ہے. اب جو کام پچھلے زمانے کے نبی کیا کرتے تھے، یعنی رسول کی تعلیمات، رسول ایک نئی جدید شریعت لے کر آتا تھا، اور اس شریعت کو لے کر پھر وہ انبیاء تمام لوگوں میں پھیلاتے تھے. تو اسی طرح اولیاء میں بھی 2 قسم کے ولی ہوتے ہیں. ایک تو وہ اولیاء ہیں جو کہ ابدال الرسل ہیں، جو رسولوں کے بدل ہیں. یعنی یہ وہ اولیاء ہوتے ہیں جو ایک طریقت میں جدید طریقہ لے کر آتے ہیں، جدید تعلیم لے کر آتے ہیں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں ابدال الانبیاء جو کہ انہی ابدال الرسول کی لائی تعلیمات کو آگے پہنچاتے ہیں یہ اولیاء. تو ابدال الرسول کا مقام بہت بڑا ہے. آپ نے امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں کے بارے میں کلام فرمایا، اور ابدال الانبیاء کس طرح ولایت پہ فائز ہوتے ہیں، کن کن مدارج سے وہ گزرتے ہیں. تو وہ اتنا زبردست بیان ہے کہ آپ کو امام شاذلی کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا، اور ایسا اس کو پڑھ کر انسان پہ ہیبت طاری ہوتی ہے. تو حضرت قطب الاقطاب امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابدال الرسل میں سے ہیں کہ جو ایک جدید طریقت لے کر آئے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں ایسی طریقت لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں لے کر آیا. آپ کے الفاظ ہیں. اور پھر بعد کے جتنے اولیاء آپ کے آئے ہیں، اچھا پھر ایک رسول کے آنے کے بعد پچھلے رسول کی تعلیمات منسوخ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ایک ولی جب آتا ہے جو ابدال الرسل کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، تو اب اس کی تعلیمات نافذ ہو جاتی ہے. پچھلے جو ابدال الرسل اولیاء آئے تھے ان کی تعلیمات موقوف ہو جاتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تمام سلاسل میں جاری ہو ساری ہے. تمام سلاسل آپ کی تعلیمات کو لے رہے، اور اس کی دلیل ایک تو حزب البحر شریف ہے کہ ہر سلسلہ پڑھتا ہے،
اور دوسری دلیل دلائل الخیرات شریف ہے کہ ہر سلسلے کے افراد اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ امام شاذلی کا اب سکہ چل رہا ہے اور یہ سکہ چلتا رہے گا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. تو یہ آپ کا مقام ہے جس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا. تو خود امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب رسولوں کی جو تربیت ہوتی ہے، یعنی ابدال الرسول کی جو تربیت ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں پہلا درجہ بیان کرنے سے بھی زبان سے قاصر ہوں میں. تو ان کی کس انداز میں تربیت کی جاتی ہے اور کس مقام پر، کس طرح سے ان کو اس مقام پر فائز کیا جاتا ہے. تو امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام کے بزرگ ہے اور ان کی دلیل خود زمانہ بول رہا ہے، زمانہ بتا رہا ہے. اور آپ کی شان وہ شان ہے کہ حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ شاذلیہ کی سب سے پہلی کتاب، سب سے معروف کتاب لطائف المنن ہے اور سب سے مستند کتاب ہے اور بہت بڑے عالم دین ہے. اور آپ کے بیچ میں اور امام شاذلی کے بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے. تو سند کے اعتبار سے بھی اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی سند ہے اس کتاب کی. اور پھر وہ عالم اتنے بڑے ہیں کہ بڑے بڑے زاہدی نے اور دیگر لوگوں نے، ابن حجر اسقلانی نے آپ کی شان میں بیان کیا کہ آپ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، احمد ابن عطا اللہ اسکندری، اور آپ اولیاء کے اسپوکس مین تھے. یعنی ایک اسپوکس مین ہوتا نا ہمارے یہاں پہ مشہور ہوتا کہ جو جس طرح کے ہماری پاکستانی فوج کی جو اسپوکس مین ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں، وزیر اطلاعات میں ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جو DGIS جو سارے کے سارے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے. تو اسی طرح یہ شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہ اپنے زمانے کے قطب تھے، قطب الاقطاب تھے، لیکن یہ DGISPR کے مرتبے فائز تھے کہ جنہوں نے شاذلی کی تعلیمات کو بیان کیا. تو اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے زمانے میں تو بڑے اولیاء ہوا کرتے تھے، تو اس زمانے میں کوئی ولی ایسا مل جائے تو میں اس کی جا کے بیعت کروں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابوالحسن شاذلی کے انوار سے پوری کائنات جگمگا رہی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوالحسن شاذلی کے انوار سے پوری کائنات جگمگا رہی ہے. تو بالکل یہی بات ہے. ہمارے عوام کو چونکہ تعارف نہیں ہے تو اس لیے لوگ ابھی جاننا شروع ہوئے، ورنہ اس امت کے علماء جو ہندوستان پاکستان کے یا جو بڑے مشائخ ہیں ان سب کی بیاض اور ان کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، ان کے وظائف میں دیکھ لیجئے کہ امام شاذلی کے وظائف جاری و ساری ہیں. تو یہ جو حزب البحر تو وہ چیز ہے کہ جس سے لوگوں کے آستانے چل رہے ہیں. نام تو کسی اور کا لیا جاتا ہے، لوگ اپنے مشائخ کا نام لیتے ہیں، لیکن آستانہ حزب البحر سے چلتا ہے، امام شاذلی سے چلتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 593 ہجری میں موراکو مغرب میں پیدا ہوئے. المغرب ایک ملک ہے افریقہ کا، اس کو اقصی افریقہ کہتے ہیں، یعنی بہت دور کا افریقہ ہے یہ. اور اس کو موراکو آج کل انگلش میں کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ جو کتابوں میں نام آتا ہے اس کا نام مراکش ہے. ویسے مراکش اب اس کا ایک شہر ہے، لیکن پہلے وہ پورا ملک ہی مراکش کے نام سے مشہور تھا. لیکن اب اگر اس کو آپ انگلش میں جو معروف ہے موراکو ہے اس کا نام، اور عربی میں کہتے ہیں المملکۃ المغربیہ. ہاں، اور یہ مملکت جو قائم ہوئی تھی وہ بھی سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں نے قائم کی تھی. ان میں سے سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں تھیں وہ اس طرف آئی تھی اور انہوں نے شہر فاس بھی آباد کیا اور یہ مملکت بھی قائم کی. اور آج بھی وہاں پر جو حکمران ہیں وہ سادات ہی حسنی سادات ہیں عموماً وہاں پر. تو اس علاقے میں غمارہ کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں پہ حاصل کی. اچھا، آپ باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں، یہ فضیلتیں بھی آپ کو حاصل ہے. پھر شہر فاس میں آ کے آپ نے اور مزید علم حاصل کیا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک شیخ سے بیعت کی، تو شیخ محمد حرازم رحمۃ اللہ علیہ. لیکن پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے زمانے کے قطب سے بیعت کروں. تو پھر آپ قطب کی تلاش میں نکل پڑے.
تو آج ہمارے یہاں پہ پیری مریدی کو بت پرستی بنا دیا کہ بس یہیں پہ لگے رہو, ادھر سے دیکھو منہ مت پھیرنا, کہیں اور مت جانا. حالانکہ پیر سے مرید ہونے کا مقصد اللہ کا راستہ لینا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے. اور وہ راستہ آپ کو 1 سے ملے, 2 سے ملے, 4 سے ملے, اس سے لیں آپ. ہاں لیکن جب ایسا مل جائے تو پھر اسی کو تھام کے رکھیں, یہ بات ہے. تو آپ پھر تلاش میں نکلے اور یہاں تک تلاش کرتے کرتے باباد شریف بھی گئے. تو باباد شریف میں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ تھے ابو الفتح واسطی, ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے آپ کو دیکھا تو وہ انٹرسٹڈ ہوئے کہ یہ مجھ سے بیعت ہو جائیں, کیونکہ آپ نے ان کی شان کا اندازہ کر لیا تھا. لیکن آپ نے جب کہا کہ مجھے کتب کی تلاش ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا کتب کی تلاش ہے تو یہاں پہ کیا کر رہے تم بغداد میں, جاؤ اپنے ملک میں جاؤ, کتب تو وہیں پر موجود ہے. تو پھر وہاں سے آپ لوٹ کے دوبارہ آئے اور پھر حضرت عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا آپ نے. اور عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے کہ جس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی, لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا اپنی بعض کتابوں میں, لیکن پورا واقعہ نہیں بیان کیا کہ عبدالسلام ابن مشیش کی شان جس سے ظاہر ہوتی. انہوں نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا کہ جناب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے وہاں پر جس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کو آ کے دعا دی. یہ انہوں نے واقعہ بیان کر دیا. حالانکہ پورا واقعہ جو کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ جس دن عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی, اس دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا سنے غیب سے کہ عبد القادر اب مغرب کا قطب پیدا ہو چکا ہے, اپنا قدم آپ مغرب سے اٹھا لیجیے. یہ ندا آپ کو کی گئی اور پھر آپ وہاں سے تشریف لائے طیب العلق کے ذریعے اور ان کو بلوایا اور ان کو بلوا کے آپ نے دعا دی. تو یہ واقعہ اس طرح سے ہے. تو میرا امام شاذلی ان کی تربیت میں رہے, تو امام شاذلی رضی اللہ عنہ کی تربیت کر کے انہوں نے آپ کو مغرب کا قطب بنا دیا. مختصر بات میں کر رہا ہوں. پھر ان کے حکم پر آپ تیونس آ گئے تھے اور پیر صاحب نے آپ کو پہلے ہی سارے معاملات بتا دیے تھے کہ ایسا ایسا ہوگا, ایسی ایسی پریشانیاں آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ قطب الاقطاب کے غوث الاغواث کے مرتبے فائز فرمائے گا اور تمہارے ہاتھ پہ 40 صدیقین کی تربیت ہوگی. وہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. پھر تمہیں حکم دیا جائے گا کہ تم اب مصر چلے جاؤ, کیونکہ مصر کہلاتا مشرق میں, کیونکہ مغرب کے تو آپ قطب الاقطاب ہو چکے تھے. پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو الحسن اب آپ مصر تشریف لے جائیں. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام کس طرح سے چلے گا, بلکہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی بہت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے آگے آگے بادل بارش برسائے گا, تم پہ بادل سایہ کرے گا, تم پہ بادل سایہ کرے گا. آپ نے کہا رسول اللہ مجھے پیاس بھی بہت لگتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ اے ابو الحسن شاذلی تمہارے آگے آگے بادل بارش برسائے گا. تو اس طرح سے پھر آپ مصر تشریف لے آئے. اور جب پھر آپ مصر تشریف لے کے آئے تو اس کی کہانی طویل ہے, لمبی ہے, لیکن میں مختصر بات عرض کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کے ساتھ سفر میں ایک اور اس زمانے کے بڑے ولی تھے جن کا نام تھا ابو علی سمات یونس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ایک مقام پر انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور آپ نے اپنے راستے پہ چلتے رہے. جب آپ مصر پہنچ گئے تو حضرت ابو علی سمات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ آپ سے گفتگو کی. راوی کہتے ہیں کہ عربی میں بات چیت ہو رہی تھی مگر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہو رہی ہے. میرے الفاظ تو عربی کے تھے لیکن کلام جو اعلیٰ تھا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. پھر ابو علی سمات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد روتے ہوئے واپس نکل گئے اور مصر کے لوگوں سے کہا کہ مصر کے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے پاس کیسی عظیم الشان ہستی آ گئی ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم ان کے اونٹ کے کھروں کو چومو. پھر آپ ابو علی سمات رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے, تاکہ کل رات کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو علی سمات
کہ خلیفۃ الزمان اس زمانے میں شیخ ابو حجاج اقصری تھے، وہ قصوری بھی کہا جاتا ہے، ابو الحجاج قصوری، وہ اس زمانے کے غوث الاعظم تھے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ابوالحسن شاذلی کو فائز کر دیا ہے۔ تو میں ان سے یہ غوث اعظم کی بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، قطبانیت کبریٰ کی بیعت کرنے آیا تھا۔ تو امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اس موقع پر وہ مقام بھی عطا کیا گیا جسے قطبیت کبریٰ کہتے ہیں، غوثیت عظمیٰ کہتے ہیں۔ تو آپ کو وہ مقام عطا کیا گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے وہاں پہ لوگوں کی تربیت کی اور آپ کا عمل سارے زمانے میں پھیل گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اور پھر آپ کی خدمت میں بڑے بڑے زمانے کے علماء جو اپنے اپنے زمانے کے شیخ الاسلام کہلاتے تھے، جو اپنے اپنے زمانے کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کہلاتے تھے، اور بڑے بڑے حکمران پھر آپ کی خدمت میں آگے بیعت ہوئے۔ اور دلچسپ واقعہ میں عرض کر دوں کہ آپ جب مصر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ اسکندریہ میں تشریف لائے۔ تو اسکندریہ میں تشریف لائے تو پیچھے سے آپ کا ایک دشمن تھا۔ دیکھو سنت ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے کہ ہر زمانے میں ان کے مخالف بھی رہے ہیں، اور جو ابدال الرسول ہوتا ہے وہ نبیوں کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ پھر نبی کے جو نقش قدم پر ہوتا ہے وہ بڑے بڑے دعوے بھی نہیں کرتا، اس میں ابدیت کا پہلو آپ دیکھیں گے۔ تو امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ گو کے اتنے بلند مقام پر فائز تھے، مگر آپ نے دعوے نہیں کیے جیسے بعض بزرگوں کے دعوے ہوتے ہیں نا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈمکا ہوں۔ لیکن آپ نے ابتدا میں تو کوئی چند ایک دعویٰ کیا ہو، لیکن چونکہ آپ رسولوں کے نقش قدم پر تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں، تو جس طرح آقا علیہ السلام نے دعوے نہیں کیے تو اس طرح آپ نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ تو بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مصر اسکندریہ میں داخل ہوئے، یہ مصر کا ایک شہر ہے، تو پیچھے سے قاضی ابن برہ جو ایک آپ کا بڑا مخالف تھا، اس نے مصر کی حکومت کو خط لکھ دیا کہ بھئی یہ آدمی تو بڑا خطرناک ہے، اور ایسا نہیں کہ تمہاری حکومت تم سے چھین دے، کیونکہ یہ سید بھی ہے، حسنی حسینی بھی ہے، اس کے پاس بڑے کمالات بھی ہے بادشاہ کو مخالف کرنے کے لیے، کیونکہ بادشاہوں کو سب سے زیادہ جو خوف ہوتا ہے ویسی بات سے ہوتا کہ ہماری گدی کوئی نہ چھین لے۔ ارے پہلے کا معاملہ ہوتا بھی یہ تھا جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں وہ بادشاہ بنا لیتا ہاتھ نہیں۔ تو اس نے بادشاہوں کی دستی رکھ کے ہاتھ رکھا اور امام شاذلی کا مخالف بنانے کے لیے یہ خط لکھ کے بھیج دیا۔ تو اس کو جب اطلاع ملی کہ امام شاذلی آ گئے تو اس نے کہا کہ ان کو اسکندریہ سے باہر مت نکلنے دینا۔ وہاں کی جتنے بھی حکومتی ارکان تھے ان سب کو اطلاع دے دی، انہوں نے پہرے بٹھا دیے کہ ان کو اب یہاں سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اتفاقی بات ہے کہ امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت آپ کی فقیرہ تھی، جیسے کہ ابدیت ان کا فخر ہوتا ہے ایسے بزرگوں کا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے ابدیت کو اپنایا، تو ایسی اسی ابدیت کے نقش قدم پر یہ بھی ہوتے ہیں۔ دعوے نہیں ہوتے ان کے بڑے بڑے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ ابدیت کا مقام ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے، اور یہ کسی کو دیا جاتا ہے۔ غولیہ میں بھی جس طرح رسول 313 ہیں اور ٹوٹل انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000 ہے، تو رسول صرف 313 ہے۔ اسی طرح اولیاء بھی بہت ہیں، لیکن ان کے اندر جو ابدال الرسل ہے وہ بھی بہت تھوڑے ہی ہیں، اور ان میں سے آخری جو شخصیت ہے وہ سیدنا شیخ عبدالقادر شیخ امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، آخری شخصیت کہ آپ سب سے بعد میں تشریف لائے۔ تو آپ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور آگے عرض کرنے کی حضرت بادشاہ نے ہم پہ بڑے ٹیکس لگا دیے ہیں، ہمارا مال چھین لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ آپ نے کہا اچھا یہ تو زیادتی کی اس نے، چلو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ آپ نے فرمایا تمہاری سفارش کریں گے۔ تو آپ اگلے دن ان لوگوں کو لے کے نکلے، تو آپ شہر کے دروازے سے نکلے، پولیس بھی کھڑی تھی، سب لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، مگر پورے قافلے کو کسی نے نہیں دیکھا، اور آپ اپنے مریدین کے ساتھ خاموشی سے چلے گئے۔ ادھر بادشاہ کے دربار پہ پہنچے، وہاں پہ جا کے اندر پیغام چلوایا کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ امام شاذلی کی ایک خوبی یہ تھی کہ کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی آتا تھا اور آپ اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے تھے تو آپ منع نہیں کرتے تھے۔
सिफारिश करनी है, चलो मैं तुम्हारी सिफारिश करके आता हूँ। और ये औलिया किराम तो ऐसे सिफारिश करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं तो टाइम खत्म हो जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा, कि तो जानवरों की भी सिफारिश करते थे, परिंदों की भी सिफारिश करते थे, सबकी सिफारिश करते थे। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि आप बादशाह के दरवाजे पे पहुंचे और आपने पैगाम दिलवाया कि तो अंदर से बादशाह ने कहा, अरे इनको तो सिकंदरिया से निकलने से मना किया था, ये यहाँ पर कैसे आ गए? बड़ा हैरान हुआ। जरा उसने बुलवाया, आप जाके तशरीफ फरमा हुए। कहने लगा, हाँ बताइए क्या काम है? आपने फरमाया कि मैं उन कबाइल की सिफारिश करने आया हूँ। बादशाह कहता है, पहले अपनी सिफारिश तो कर लो, हमारे पास तो खतूत मौजूद है तुम्हारे खिलाफ, जिससे तुम्हारा खून हलाल है, कि तुम ऐसे ऐसे आदमी हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम फला करते हो, तो ढिमका करते हो। इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बादशाह, तू भी और मैं भी और सारी मखलूक अल्लाह के कब्जे में है। भाई तेरे कब्जे में नहीं है, हम अल्लाह के कब्जे में हैं। आप अपनी जगह से उठे जाने के लिए, अभी चंद कदम ही चले थे कि बादशाह उस वक्त साकित और सामित और जामिद हो गया। बादशाह के जिस्म से हरकत खत्म हो गई, ना हिल सकता, ना बोल सकता, ना चल सकता, ना कुछ कर सकता, और सारे दरबार के उसके दरबारी सब परेशान हो गए। लेकिन बादशाह हिलने के लिए तैयार नहीं अपनी जगह से। तो उन्होंने समझ लिया कि ये इस बुजुर्ग की वजह से होगा, तो आपके कदमों में गिर गए सारे के सारे, बादशाह के दरबारी उजरा सारे जितने लोग थे, हजरत माफ कर दें, हजरत माफ कर दें, हजरत माफ कर दें। तो इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने उसको माफ कर दिया, उसके जिस्म में ताकत आ गई। तो फिर वो अपना तख्त छोड़ के आपके कदमों में आके बैठ गया और आपसे माफिया मांगने लगा। और फिर उसने कहा कि नहीं हजरत, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको इसी महल में रहना है। तो फिर आपकी शोहरत पूरे मिस्र में फैल गई। अब फिर मिस्र भर के लोग आपके कदमों में आने लगे, आप उनको अल्लाह का तरीक सिखाने लगे, आप उनको अल्लाह का रास्ता सिखाने लगे और उनको अल्लाह ताला से वासिल करने लगे और उनको अल्लाह तबारक ताला से जोड़ दिया आपने। तो ये मुख्तसर से वाक़यात है, चंद एक वाक़यात मैंने आपके सामने बयान किए। फिर आप कभी मिस्र आते थे, कभी सिकंदरिया में रहते। असल आपकी रिहाइश सिकंदरिया में थी। सिकंदरिया को इंग्लिश में कहते हैं अलेक्जेंड्रिया। ये बहुत कदीम इलाका है, अरस्तु वगैरह उसी जगह के हैं, अलेक्जेंड्रिया के। तो वहाँ पर आपकी रिहाइश थी, फिर वहाँ पे आपका जाविया भी था और वहीं पर फिर आपके खुलफा भी हुए, हज़रत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह तआला अलैह। फिर अब मुख्तसर ये कि आप हज पे जाते थे, एक साल जाते थे, एक साल वक्फा करते थे। तो जिस साल आखिरी साल जो था, तो आपने अपने मुरीद खादिम खास हज़रत मादी बिन अज़ाइम से फरमाया कि मादी, इस दफ़ा अपने साथ खुदाई का सामान भी ले चलना, कफन दफन का सामान भी ले लेना। वाक़यात इसमें बहुत सारे, लेकिन मुख्तसर में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हज़रत क्यों? पहले तो आपने कभी नहीं कहा ये सामान लेने के लिए। ये मेरी वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, मैंने ये वाक़या उसमें भी बयान किया। हुमैसरा के नाम से एक वीडियो मैंने जारी किए, तो आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, उसके अंदर तफसील के साथ है कुछ वाक़यात। हुमैसरा वो मकाम है जहाँ पर आपका मज़ार शरीफ है, जहाँ पर आपका विसाल हुआ। तो आपने फरमाया कि हुमैसरा सौफ तरा, क्या करीब तो हुमैसरा में देख लेगा। तो हुमैसरा में जो कि आपका विसाल होना था, आपने उस वक्त तो नहीं बताया, और फिर आप हुमैसरा तशरीफ़ ले गए। दरम्यान में बड़ी करामत सादर हुई, बड़े वाक़यात हुए। और इसी दरम्यान में एक वाक़या में एक करामत भी बयान कर दूं मैं कि शेखुल इस्लाम थे इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह, जो उस ज़माने में हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह से खिलाफत लेकर आए थे। तो आपने जब हज का इरादा किया तो एक मरतबा, तो उनका फतवा था कि इस ज़माने में इस साल हज पे जाना जायज़ नहीं है, क्योंकि बात ये थी कि बादशाह उस वक्त दुश्मनों से लड़ने में लगा हुआ था और वो रास्ता बड़ा पुरखतर था, डाकू थे उसके अंदर। जितने हाजी जाते हैं उनका ख़तरा ये था कि इनका माल भी छीन लिया जाएगा, इनको कत्ल भी कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपने फतवा दिया, क्योंकि आयत कुरान के ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो।
انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس سال جانا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کے مریدین آپ نے اپنے مریدین کو حکم دیا تو انہوں نے کہا حضرت شیخ الاسلام کا تو یہ فتویٰ، آپ نے فرمایا میری اس سے ملاقات کرانا۔ تو شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے کبار اولیاء کرام میں سے ہے، اور پھر امام شاذلی کی صحبت انہوں نے بعد میں اختیار کی تو بہت بڑے صوفیہ میں بھی ہو گئے۔ تو ایک دفعہ جمعے کے دن آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو ایک قدم اٹھا کے دنیا کے پار جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا فتویٰ اس ذات کے بارے میں نہیں ہے جس کی یہ شان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا، میں انہی لوگوں میں سے ہوں جو ایک قدم اٹھا کے زمین کے پار چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ لے کے گئے اپنے مریدین کو، راستے میں ڈاکو آئے، رات کو ڈاکہ مارتے تھے وہ، جیسے رات ہوتی جو آپ کے قافلے کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں بن جاتی، جس طرح کے قلعے کی دیواریں ہوتی، اور ڈاکو پوری رات گھومتے رہتے، ان کو راستہ نہیں ملتا، اگلے دن صبح آ کے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے اور نیک مسلمان بن جاتے۔ جب آپ حج کر کے واپس آئے تو اہل اسکندریہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہ موجود تھے، تو لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ابھی قافلہ واپس آ رہا۔ تو حضرت شیخ الاسلام عبدالسلام ابن عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ بھی استقبال کے لیے آئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم خیر و عافیت سے واپس آ گئے، اور کہا کہ شیخ عز الدین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ادب نہیں ہوتا، تو میں ان لوگوں کو یہیں سے براہ راست میدان عرفات میں لے جاتا۔ اب دیکھو میرے دعوے کی دلیل، دیکھو وہ رہا کعبہ۔ جب دکھایا آپ نے کعبہ تو جتنے لوگ تھے سب نے کعبہ کو دیکھا، سب رونے لگے، گریہ طاری ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے ایسی چیز دیکھیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو عبدالسلام ابن مشیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبدالسلام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہا حضرت مجھے اپنا مرید کر لے۔ آپ نے ان کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور پھر ان کو اپنا مرید بھی کیا۔ تو وہ شیخ الاسلام کہتے تھے کہ اسلام کا تو مجھے پتہ ہی جب چلا جب میں امام شاذلی کی صحبت میں آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت عطا فرمائے، ان کے فیوز عطا فرمائے، تو ان کے فیض کا ایک ذریعہ جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، آپ کا وہ دسترخوان جس سے پوری دنیا کھا رہی ہے، الحمدللہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، یعنی حزب البحر شریف، جس سے روحانی غذا ملتی ہے، جسمانی غذا ملتی ہے، دنیا کی بلائیں ملتی ہے، آخرت کی بلائیں ملتی ہے، توحید الہی کے لیے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، جس کے پڑھنے والے کے دشمن ناکام ہو جاتے ہیں، جو ارادہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس ارادے کو پورا کر دیتا ہے، جو اس دعا کے ذریعے عزت طلب کرے اس کو عزت مل جاتی ہے، جو اس دعا کے ذریعے مال و دولت طلب کرے اس کو مال و دولت مل جاتا ہے، جو اس دعا کے ذریعے جو بھی چیز طلب کرے وہ سب چیز اس کو مل جاتی ہے۔ اس دعا کی زکوٰۃ کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اس دعا کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین۔